حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات الله کریم اللہ تمام مومنین کو صحت و عافیت عطا فرمائے، آپ کے بچوں کو صحت و عافیت عطا فرمائے، صاحب عزا کو اور خدا صحت و عافیت عطا فرمائے، ان کے مرحومین کے خدا درجات کو بلند فرمائے، آپ کے بچوں کا خدا مستقبل روشن فرمائے۔ کچھ مومن بیمار ابھی مومنہ کے لیے دعا کی ہے، بھائی نے ہمارے ذاکر بھائی نے ایک بچے نے کہا جو میرے والد ٹی بی کے مریض ہیں، پروردگار سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، بحق حضرت امام حسین۔ اور اے کریم اللہ، ہماری دعا ہے، آج 7 محرم ہے، کریم اللہ تجھے حسین غریب کا واسطہ ہمارے قلب مطہر یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو ان کے آور منصار میں شمار فرمائے، اور ہماری مجالس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مل کر باواز بلند صلوات۔ تھوڑا زحمت فرما لیں، مہربانی کر دیں، آگے 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 پیچھے ہوتے، تاکہ پیچھے سے جب آئیں لوگ تو وہ زحمت نہ اٹھائیں، آپ کو پھیلانتے ہوئے وہ نہ آئیں، تھوڑا تھوڑا آپ بھی بھائی آگے جوان ہیں، حرکت کریں گے تو اللہ مدد کرے گا، الحرکت و فی البرکت، حرکت میں ہی برکت ہے۔ مل کر باواز بلند صلوات۔ موضوع ہمارا جو مسلسل آ رہے ہیں سن رہے ہیں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن اللہ ہر گروہ کو، ہر طبقے کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائے گا۔ بیدار رہیں گے تو انشاءاللہ فضائل کے بھی 2-4 نمونے میں پیش کروں گا کہ اللہ کریم نے ہمیں قیامت کے دن امام کے پیچھے اٹھانا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات مسلمہ طور پر سب کو ہونی چاہیے، یا قلب کرداس پہ لکھی ہوئی ہونی چاہیے کہ ہم نے امام کے پیچھے اٹھنا ہے، اور امام کیسا ہونا چاہیے۔ آیا امام گناہگار ہونا چاہیے یا معصوم ہونا چاہیے؟ امام ایسا ہو کہ نجات دے، یا امام وہ ہو جو پھنسا ہوا ہو؟ اب یہ ہمیں تصور، یہ اپنا دنیا میں رہتے ہوئے اپنے علم کا اظہار کرتے ہوئے چننا ہوگا، چونکہ امام بنانا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام امام کو منتخب کرنا نہیں ہے بلکہ اختیار کرنا ہے۔ میں نے ابتدائی مجالس میں عرض کیا تھا، ہمارا کام امام کو چننا نہیں ہے
کیونکہ اگر چنیں گے تو ہم اپنے جیسا چن لیں گے، اور جب وہ چنے گا تو وہ اپنے جیسا چنے گا۔ مل کر بابا بلند سلامات کرو۔ بات صرف شعور کی ہے۔ اب دو چار جملے تمہید سماعت فرما لیں تو میں اپنی گفتگو شروع کروں۔ احساسات اور شعور یہ ہمیں قربت ایمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ توجہ کیجیے، جیسے جیسے انسان بڑھتا ہے شعور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، انسان کے شعور میں اضافہ ہوتا ہے۔ میری بات کو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ شعور بلند ہوتا ہے۔ ایک 6 مہینے کا بچہ، 8 مہینے کا بچہ، اس کے احساسات، اس کی تمنا دیکھیے، اس کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ وہ باپ ایسے کرتا ہے تو وہ بھی باپ کی طرف میں بھگتا ہے۔ یہی بچہ اگر 2 سال کا ہو جائے تو آپ باپ سے کہتا ہے میرے لیے ٹافی لے کے آؤ، میرے لیے چیز لے کر آؤ۔ یہی ہے نا ہماری زندگی کا مطلب۔ یہ 2 سال کا بچہ ٹافی مانگتا ہے، یہی بچہ اگر 5 سال کا ہو جائے تو باپ سے کہتا ہے مجھے چھوٹی سی سائیکل دے دو۔ یہی بچہ اگر 10-12 سال کا ہو تو وہ کہتا ہے بڑی سائیکل دے دو، اور یہی 18 سال کا 20 سال کا ہو جائے تو وہ کہتا ہے ماں باپ سے کہ مجھے موٹر سائیکل چاہیے۔ اور اگر مالدار ہے تو 25 سال کی ایج میں وہ کہتا ہے مجھے گاڑی چاہیے۔ میں نے ہر طبقے کو شامل حال رکھا، لیکن غور فرمائیں، اب ایک 15 سال کا بچہ باپ سے کہتا ہے مجھے سائیکل لا کے دو، اور باپ ٹافی لا کے دو، چنگم لا کے دو، گولیاں لا کے دو۔ باپ کہتا ہے تو نے 2 سال کی عمر میں اسی کا مطالبہ کیا تھا، میں تو یہی دوں گا۔ تو اگر میں 15 سال کا بچہ سائیکل مانگ رہا ہے اور اس کو میں ٹافی اور گولیاں دے رہا ہوں تو آپ نے جتنے بھی حکماء ہیں میری مذمت کریں گے کہ تم بے وقوف ہو۔ 15 سال کے بچے کے لیے ٹافی نہیں دی جاتی۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ تم آگے بڑھو۔ فقط عرض یہ کرنا ہے کہ بچہ تو یہ وہی ہے جو 2 سال کی عمر میں ٹافی مانگ رہا تھا، 15 سال کی ایج میں یہ سائیکل مانگ رہا ہے۔ تو یہ کیسے شعور بلند ہوا؟ جیسے جیسے وہ بڑھنے لگا شعور میں اضافہ ہونے لگا۔ توجہ فرمائیں، اس کی تمنائیں بڑھنے لگی۔ اسی کو کہا جاتا ہے تمنا۔ 8 مہینے کی ایج میں تمنا اور تھی، 2 سال کی ایج میں تمنا اور تھی، 5 سال کی عمر میں تمنا اور تھی، 10 سال کی عمر میں تمنا اور تھی، 15 سال کی عمر ایج میں تمنا اور تھی، 25 سال کی ایج میں تمنا اور تھی۔ تمنا پر بنائے حساسیت احساس ہوتی ہے۔ تھوڑا توجہ کریں، آپ کی شخصیت جیسی بلند ہوگی ویسی تمنا ہوگی۔ تھوڑا بیدار ہو تو اندازہ کریں کہ ہماری تمنائیں، ہمارے احساسات ہماری ذات کے لحاظ سے بلند ہیں اور پست ہیں۔ تو ایک بی بی نے اور تمنا کی تھی کہ اے کریم اللہ، میں آ رہا ہوں فضائل پڑھوں گا، اے کریم اللہ اگر تم نے مجھے اولاد دی تو میں اپنی اولاد کو تیرے گھر کے لیے وقف کروں گی۔ کتنی اہم تمنا تھی کہ اگر تم نے مجھے اولاد دی تو میں اپنی اولاد کو تیرے لیے مخصوص کر دوں گی، تیرے گھر کے لیے مخصوص کر دوں گی۔ ہو گئی تمنا پوری، بیٹا نہیں ہوا، مریم ہوئی۔ تھوڑا بیدار، کیونکہ میں اب چلوں گا نا، ایام آخر چل رہے ہیں،
آج 7 ہو گئی، تمنا پوری ہوئی، بی بی نے لا کے محراب میں رکھ دیا، پروردگار تیرے لیے مانگا تھا، میں نے تجھے سونپ دیا۔ اور یہ بھی پیغام تو روزانہ میں چھوٹے چھوٹے دے رہا ہوں، مائیں بہنیں منتوں اور مرادوں کے لحاظ سے یہ ماشاءاللہ ان کا مذہب اور ہوتا ہے، وہاں بیٹھی منت مانی، وہاں بیٹھی منت مانی، وہاں بیٹھی منت پوری ہو جاتی ہے، یاد نہیں جاتی۔ یوفون بالنذر، اللہ فرماتا ہے نظر مانو تو فوراً پوری کرو، اگر پوری نہیں کرنا تو وہ گناہ گار۔ توجہ فرما رہے، بات آ رہی ہے، ابھی تمہیداً 2-4 جملے عرض کر رہا ہوں۔ منت پوری ہو گئی، حضرت مریم آ گئی محراب۔ یہ جناب حنا کی تمنا تھی، بولیے، یہ جناب حنا کی تمنا تھی کہ مریم کے لیے من تمنا کی، مریم عطا ہوئی، بی بی کو منت پوری ہوئی، بی بی نے لا کے مسجد میں بیت المقدس میں قبلہ اول بھی لا کر لٹا دی، منت پوری ہو گئی، بڑھا دی بی بی۔ یہ تھی جناب حنا کی شخصیت اور ذات، جن کی وجہ سے اس زمانے میں ان کو بطول عطا ہوئی۔ تھوڑا بیدار ہوں گے تو میں آگے بڑھوں گا۔ یہ تھی جناب حنا کی تمنا کہ اس زمانے میں اس تمنا کا جو پھل نکلا اس کو مریم کہتے ہیں، اور جو اپنے زمانے کی نہیں، اس زمانے تک کی عورتوں کی، عالمین کی سردار تھی، اس کے مقابلے میں کوئی عورت نہیں تھی۔ غور فرما رہے، جب یہ ذات تمنا اتنی بلند ہو، تمنا کرنے والی کی ذات جب اتنی بلند ہو تو جس کی تمنا کر رہا ہوگا وہ کتنا بلند ہوگا، وہ کتنا بلند ہونا چاہیے۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھوں گا کون بولتا ہے۔ یہ تھی حنا کی تمنا کہ بطول عطا ہو، علی کی تمنا تھی کم از کم عباس ہوگی۔ اللہ اکبر، تمنائے مولا کائنات حضرت عباس تھی۔ اب جملہ سماعت فرمائے، یہ تمنا بر ذات ہے، جتنی ذات بلند اتنی تمنا بلند۔ اگر ذات بابرکت ہے تو تمنا بابرکت ہے، اگر ذات باکمال ہے تو تمنا باکمال ہے، اگر ذات بقدرت ہے تو تمنا باقدرت ہے۔ اب جملہ سماعت فرمائے، اگر ذات معصوم ہے تو تمنا بھی معصوم ہوگی۔ اللہ اکبر، نعرہ حیدری۔ تو جو فرما رہے، اگر ذات معصوم ہے تو تمنا معصوم ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، جب حنا جیسی عورت کی تمنا پر بطول مل سکتی ہے تو کیا رسول کی تمنا پر بطول نہیں ملے گی؟ جب میں چاہ رہا ہوں کہ لوگ آ جائیں تو پھر آگے بڑھاؤں مجلس، آئیں گے۔ آج تو وہ ہوتا ہے کہ جب مجلس بڑی ہوتی ہے سوچنا تو زیادہ لوگ آتے ہیں، آج کم آئے ہیں۔ ایک صلوات پر محمد علیہ توجہ فرمایا، ختم کر۔ تو رسول کی تمنا تھی بطول، اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ تمنا کرنے والا کتنا باکمال تھا، تمنا کرنے والا کتنا باقدرت تھا، تمنا کرنے والا کتنا معصوم تھا۔ تو جس طریقے سے تمنا کی گئی اسی طریقے سے تحفہ ملنا چاہیے۔ اللہ نے کہا یہ مانگ تو رہا ہے لیکن یہ مانگنے کی جگہ یہاں نہیں ہے۔ توجہ کریں، یہ دنیا میں رہ کے تمنا تجھے نہیں دوں گا، اگر یہ تمنا لینی ہے تو آنا پڑے گا۔ میرا ہاتھ میں بلا کر دیا کہ تمنا زمین نہیں تھی، عرش میں عطا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، عظمت سیدہ بلند پر صلوات۔ توجہ فرما رہے ہیں۔
دو چار دن بطول عطا ہو گئی جناب حنا کو. جناب مریم کی تمنا تھی عیسیٰ، ہسٹری پڑھیں آپ، لیکن قرآن نے اس کی نفی کی کیونکہ شادی نہیں ہوئی تھی، اولاد تھی ہو نہیں سکتی تھی، عقد ہی نہیں ہوا. جب عقد نہیں ہوا تو اولاد کہاں سے آئی؟ قرآن ہے. میں صرف ایک اشارہ دوں گا، پوری میں کوئی بات نہیں کروں. نہا رہی ہے، اللہ کا فرشتہ نازل ہوا کہ میں چاہتا ہوں تجھے ایک بشارت، میں چاہتا ہوں تجھے ایک بشارت. تم کون؟ قائم سسری بشر. مریم کہتی ہے مجھے تو آج تک کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا. بطور اس لیے کہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں. تو کہہ رہے میں اتنی طاقت اور قوت رکھتا ہوں کہ تجھے بیٹا دے سکتا ہوں. یہ مریم کی تمنا نہیں تھی، اللہ کی تمنا تھی جو جبرائیل کے ذریعے پہنچائی جا رہی تھی. میں تجھے بیٹا دینے کی قدرت رکھتا ہوں. اب ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اگر جبرائیل ہی بیٹا دے سکتے ہیں تو حسین نہیں دے سکتا، حضرت عباس نہیں دے سکتے. بات ہی نہیں سیدھی ہے، ہر ایک دے سکتا ہے جب ان میں اتنی طاقت ہے. چھوٹی بطول والوں میں تو جو بطول بڑی ہوگی. اللہ اکبر. نعرہ حیدری. آ گئی سب پیدا ہو گئی. ختم کرو کبھی ختم کرو. میں اپنے پیدا ہو گئی، عیسائیوں کا مذہب بن گیا، انجیل نازل ہو گئی. بڑی فتح تھی، میں نے چھوڑے. میرا موضوع امام زمانہ ہے، میں نے جانا وہی ہے. پیدا ہو گئی حضرت عیسیٰ. عیسائیوں نے پوچھنا شروع کر دیا. اللہ نے کہا تھا لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوگا. عیسائیوں نے کہا نہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. چونکہ مریم کا عقد نہیں ہوا تھا، شادی نہیں ہوئی تھی، اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں. توجہ فرما دیں. رسول نے دلیل دی، مباہلہ ہوا، سمجھایا گیا کہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے. اب ہوا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے، لیکن مسلمانوں میں عیسائیوں میں ٹھن گئی. لیکن اس زمانے کے مسلمانوں کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، آج کے مسلمانوں کے پاس بھی کچھ نہیں. عیسیٰ کی مخالفت میں سامنے اگر کوئی آیا تو محمد والے محمد آئے، اور اگر آج کوئی آیا تو وہ شیعہ حیدری کر رہا تھا. میں جملہ سنا ختم کر. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا مانتے تھے اور ہم نفی کرتے تھے. ایسے ہی ہوئے. آیت اللہ قزوینی نے بڑا خوبصورت واقعہ لکھا کہ عیسائی آ گیا اور بحث کرنے لگا کہ تمہارے وقت کے امام زندہ ہیں، ہمارا نبی بھی زندہ ہے. تمہارے امام پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، لیکن جس کو میں مانتا ہوں اس پر کتاب بھی نازل ہوئی. اب اس کی نگاہ میں تو وہ بطول تھی کہ اس کی ماں بطول ہے، جبکہ اس امام کی ماں بطول نہیں. عیسائی اپنا علم دے رہا تھا، مسلمان کو بعد میں دینا تھا. وہ بچپن میں علم لے کر آیا تھا، تمہارے امام کا پتہ ہی نہیں. چلو میں سب مان لوں تمہاری باتیں، تو ایک بات تو مسلمہ ہے کہ ہمارا عیسیٰ تم بھی کہتے ہو زندہ ہے، چوتھے آسمان پر ہے، اور تمہارا امام زندہ ہے زمین پر. تو جو بلندی پر ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے.
تھوڑا بیدار، جو بلندی میں ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے. تو آیت اللہ کذبی فرماتے ہیں تیری سب باتیں ٹھیک ہیں، تو اب میں تجھے بتا دیتا ہوں تیرے نبی کی ماں بتول تھی، پاکیزہ تھی، طاہرہ تھی، مطہرہ تھی، اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، لیکن طہارت کی وجہ سے میرے امام کی ماں پاکیزہ نہیں تھی، مرکز طہارت تھی. مرکز وہاں ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے علی نساء العالمین کہ یہ طہارہ کے فعل ہے اور تطہیر اس کا مصدر ہے. بطول مصدر ہے، طہارت صدقے میں ملی ہے. جی تیرا اگر تیرا نبی بچپن میں قرآن پڑھ رہا ہے تو یہ معلوم ہے تو میرے امام کے باپ میں بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوتے ہی قرآن پڑھا تھا. تیرے نبی نے فقط ایک کتاب کا دعویٰ کیا تھا، جبکہ میرے امام کے باپ نے چاروں کتب پڑھی تھی. عبداللہ کہا یہ دلیل تیری کہ وہ اوپر ہیں تو بلند ہیں اور تمہارے امام زمین میں ہیں تو کمتر ہے. تو فرمایا ترازو لے آؤ فیصلہ کر دیتا. غور کرے بچوں کے ترازو لے آؤ فیصلہ کر دیتے ہیں. تو ترازو لایا گیا، ایک میں رکھا 1 کلو، ایک میں رکھا 2 کلو. تو 2 کلو والا نیچے تھا، جس میں 1 کلو تھا پلڑا اوپر بلند ہو گیا. مسکرا کے کہتے بنا زمین والا افضل ہے یا آسمان والا؟ جی بیمار مومن کی شفایابی کے لیے بلند تر صلوات. بیمار افضل چھوٹا جو ہے وہ افضل ہے یا تیرے نزدیک جو اوپر ہے؟ یہ طاقت امامت ہے کہ اگر یہ امامت کا اعلان رسول نہ کرتا تو قرآن کہہ رہے ہیں یہ امامت کی طاقت، ولایت کی طاقت امام کو جھکائے دے رہی تھی، کمزور کر رہی تھی. اس لیے اعلان کروایا کہ کمر رسول بلند ہو، مضبوط ہو. تیرے نبی کی حیثیت کیا ہے؟ اگر تیرا نبی اتنا ہی افضل ہے تو رکھا کیوں گیا؟ اس کو زندہ کیوں رکھا گیا؟ قانون کی قدرت ہے کہ ہر زمانے میں ہر معصوم کے 2 گواہ ہیں. ہر زمانے میں ہر معصوم کے 2 گواہ ہیں. ایک معصوم ایک کتاب، ایک معصوم ایک کتاب. توجہ فرما رہے ہیں؟ تھوڑا بیدار ہو کے سنیں گے، تھک گئے ہیں آپ لوگ. صلوات پر محمد علیہ محمد. ختم کر میں آ گیا امام زمانہ بھی بول. ایک امام معصوم ایک کتاب، رسول کے بھی 2 گواہ، ایک اللہ ایک کتاب. یا اور آسان کر دوں، ایک کتاب اور ایک علی. علی کے 2 گواہ، ایک حسن ایک قرآن. حسین کے 2 گواہ، ایک قرآن ایک زین العابدین. زین العابدین کے 2 گواہ، ایک قرآن ایک محمد باقر. محمد باقر کے 2 گواہ، ایک قرآن ایک جعفر صادق. جعفر صادق کے 2 گواہ، ایک امام ایک موسیٰ کاظم. موسیٰ کاظم کے 2 گواہ، ایک قرآن ایک علی رضا. علی رضا کے 2 گواہ، ایک قرآن ایک محمد تقی. محمد تقی کے 2 گواہ، ایک علی نقی ایک قرآن. علی نقی کے 2 گواہ، ایک قرآن ایک حسن عسکری. حسن عسکری کے 2 گواہ، ایک قرآن ایک امام زمانہ. اب امام زمانہ آئیں گے تو اب نبوت تو ختم ہو گئی، امامت کا سلسلہ ختم ہو گیا.
امام کی معرفت کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، اس کی معرفت ہے؟ کتنی معرفت ہے ہمارے پاس امام کی؟ میں جب حقیقت بولتا ہوں تو مومن ناراض ہوتے ہیں، شاہ صاحب کے بقول کہ اگر آپ فضائل پڑھیں گے، علی علی کروائیں گے تو آپ دنیا پسند کرے گی۔ میں نے کہا دنیا پسند کرے گی، اور اگر میں اللہ اللہ محمد محمد کرواؤں گا تو کون پسند کرے گا؟ کہا امام، تو میرا کیا نظریہ ہونا چاہیے؟ امام، تو آپ بھی یہی پسند کرتے ہیں، پھر امام کی بارگاہ میں بولتے کیوں نہیں ہیں؟ جی علی علیہ السلام تو دشمنی تھوڑی ہے، لیکن آپ کے زمانے میں امام وقت ہیں، کتنا بچے کو سمجھایا ہے؟ بچہ پیدا ہوا گود میں لیا، علی علی کروائیں، لیکن مہدی تو کروائیں۔ ناراض تو نہیں ہو رہا؟ وہ کون کروائے گا؟ کس کے پیچھے اٹھنا ہے اس کا پتہ ہی نہیں۔ اس بچے نے پوچھا حضرت علی کی ماں کا نام کیا تھا؟ فاطمہ بنت اسد۔ ہاں، اور حضرت امام مہدی کی ماں کا نام کیا ہے؟ ابھی دیکھیں یہ بچے بولنا سے ماشاء اللہ، بچے سلامت رہو، بولا تو صحیح، علی والا ہو بولتا ہے، جب بھی بولا تو فاطمہ ہی بولا۔ دیکھیں یہ اس وجہ سے ہے، میں نے صرف آپ کو ایک ٹائٹل دیا ہے، صلوات مل کر ایک مرتبہ میں عرض کر رہا تھا کہ ناراض ہو جاتے ہیں، جہاں میں نے کئیوں کو دیکھا جب تک علی علیہ السلام کے نعرے لگے بیٹھے رہے، جہاں امام مہدی کا ذکر ہوا نکل کے چلے گئے۔ ان کا مشکوک ایمان ہے، ان لوگوں نے تباہی پھیری ہے مذہب تشیع کی۔ کس امام نے کہا کہ حضرت علی کو مانو اور وہ امام مہدی کو چھوڑ دو؟ جس کی صحیح معرفت رکھنی تھی اس کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ 24 گھنٹے علی علی کریں، لیکن جتنا علی علی کریں اتنا مہدی بھی کریں۔ اب بیدار ہوں، تھوڑا سا 2 جملے کہوں گا۔ میں نے پرسوں بھی عرض کیا تھا، دشمن ہم سے زیادہ امام مہدی کو یاد کر رہا ہے، فوجیں تیار ہو رہی ہیں، یہ ریکارڈ بھی ہوگا، دنیا سن میرے، یہ 39 ملکوں کی جو فوج تیار کی ہے سعودی نے، وہ ایران کے لیے نہیں کی، وہ امام مہدی کے لیے کی ہے، اور شیعوں کے 72 فرقے ہو چکے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو 10 سے لے لگا۔ نہ کریں یہ سب باتیں، ڈرے خوف خدا کریں۔ یہ جو ایسے لوگ ہیں نا، یہ وقت کے امام بنے ہوئے ہیں خود، کہ اسی کا عقیدہ ہے، باقی سب کے فاسد عقیدے ہیں۔ اپنے عقائد کو درست کرنا ہے تو کثرت کے ساتھ امام مہدی کو یاد کریں، کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بچوں کو یاد کریں کہ بیٹا ہمارے آخری امام مہدی ہیں جن کے پیچھے ہم نے اٹھنا ہے، ان کی شخصیت کو پہچانوائیں، بار بار تذکرہ کریں تاکہ ان کو یقین ہو کہ امام مہدی بھی کوئی امام ہے۔ ہمیں پتہ نہیں، ہم ایک سے بیٹھے ہوئے تھے وہی گا گئے، اب اٹھا ہی نہیں جا رہا۔ معذرت کے ساتھ علی علماء نے شروع میں اس لیے کروایا تاکہ ان لوگوں کو جواب دیا جا سکے جو گندوں کو امیر مانتے تھے۔ ہم نے علی کو اس لیے پہچانوایا کہ علی کو امیر المومنین رسول نے بنایا تھا، تم نے خود بنائے۔ ہم نے علی کو امیر المومنین اس لیے مانا
بنایا تھا. اب جملہ کہہ دوں, سب صحابہ کا احترام کریں. میں کہہ رہا ہوں کوئی برا نہیں ہے, لیکن جملہ سماعت فرمائے میرا. پھر علی ہے کل ایمان, بولے علی ہے کل ایمان, حسین ہے کل دین. علی ہے کل ایمان, حسین ہے کل دین. اب تمہاری مرضی, علی کو چھوڑ کے بے ایمان مر جاؤ یا حسین کو چھوڑ کے بے دین ہو جاؤ. جو علی کو چھوڑ دے گا بے ایمان مرے گا. اللہ اکبر. میری تو کوشش تھی کہ روحانیت مضبوط ہو. اب جسم میں بخار ہے, بیماری ہے, جدید دور ہے, ٹمپریچر ہے, گئے 150 کا آلہ لیا رکھا منہ میں, دیکھنے والے دیکھ کے بتایا 104 بخار ہے. یہ ہماری ہاتھ روح بیمار ہو جائے کیسے چیک کریں گے؟ بولے کیسے چیک ہوگا؟ روح بیمار ہے. روایت سنیں, چھٹے امام فرماتے ہیں جس دور میں رہو اگر روح خراب ہو جائے تو اس امام سے رابطہ کرو. تھوڑا بیدار, کیونکہ روح بھی اسی کے اشارے سے تمہارے وجود میں چل رہی ہے. ہمیں تو اشارتاً کنایتاً رسول نے بھی فرما دیا تھا کہ اگر یہ دیکھنا ہو یہ جسم تو چاق و چوبند ہے, ہٹا کٹا ہے, باڈی بلڈر ہے, جسم کو بنایا ہوا ہے, کثرت سے اس نے اپنے جسم کی حفاظت کی ہے, جسم تو ٹھیک ہے. اب دیکھیں روح بھی ٹھیک ہے یا نہیں. روح کو ٹھیک کرنے کے لیے جسم کو بنانا پڑتا ہے. جسم بیمار ہو تو آلہ لاؤ, پتہ چلے کہ جسم بیمار ہے تو اللہ کے رسول یہ روح بیمار ہے, ہم کیسے پہچانے کہ یہ بیمار ہے, یہ بیمار ہے, یہ بیمار ہے. رسول نے کہا بغیر پیسے کے خرچ بتا رہا ہوں, یہ علاج بغیر پیسے کے ہے. اگر دیکھنا ہو کسی کی روح خراب ہے, بیمار ہے, ان کے سامنے علی علی کا اس کی روح کا پتہ چل جائے گا کتنی بیمار ہے. تو جو فرما رہے معرفت امام وقت ضروری ہے, اور وہ کتنے لوگوں کو پتہ ہے. کوئی آیا اس نے ایک حدیث نقل کی, 2 کی, 3 کی, 4 کی. خدا کی قسم حدیثوں سے بھی معرفت نہیں ملتی ہے. جب لوگوں کو قرآن سے کچھ نہ ملا, جب قرآن میں سب کچھ موجود ہے نہ ملا, تو حدیثوں کو کیسے لے؟ جو یہ کہتے رہے ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے. قرآن سے کچھ نہ لیا. توجہ فرمائیں, جملہ ہے آپ کا کام ہے معرفت امام زمان علیہ السلام. شاہ صاحب ہمارے موجود ہیں. شاہ جی حدیث سنیں, پورا عشرہ ایک طرف خدا کی قسم کی بڑے منصوب رسالت سے بیٹھ کر بات کر رہا ہوں. کیا نہیں جائیں گے حدیث نوٹ کر پوری کائنات کے علماء کو دکھائیں کہ امام کی معرفت کے لیے کتنی اہم حدیث ہے, اور کتنے لوگوں نے اس سے پہلے سنی مجھے معلوم نہیں, لیکن سن کے جائیں. میرے مولا حسین کا فرمان ہے آپ کے وقت کے امام کے لیے حدیث سماعت فرما لیں. اگر پسند آ جائے تو پھر جواب نعرے میں دینا ہے. میرے مولا سے پوچھا میں حسین سے کہ آپ کا بیٹا مہدی کیسا ہوگا, اس کا زمانہ کیسا ہوگا, اس کا ظہور کیسا ہوگا, اس کا حلیہ کیسا ہوگا, اس کا کردار کیسا ہوگا, اس کا کام کیسا ہوگا. وہ حسین جو انقلاب کا والی, وہ حسین جو دین کو بچا گیا, وہ حسین جو دین کو پروان چڑھا رہا ہے,
منہ سمجھ کے نکلے. حسین فرماتے ہیں وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ زَمَانِي، اگر میں وہ زمانہ پا لوں. حسین فرماتے ہیں اگر میں اس زمانے میں ہوں جس زمانے میں امام کا ظہور ہونے ہے، جس زمانے میں امام زمانہ نے آنا ہے، میرے مولا فرماتے ہیں وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ، اگر میں پا لوں زمانی وہ زمانہ جس میں امام نے آنا ہے، تو اللہ خدمتہ حیاتی. تو حسین جیسی شخصیت فرما رہے ہیں اپنی ساری زندگی امام زمانہ کا خادم بن کے گزار. نہیں آئی آئیے بات سمجھ. مولا حسین جانے سے پہلے امام زمانہ کی معرفت کے مطابق بتا گئی جس زمانے میں میرا بیٹا مہدی ظہور کرے گا، اگر میں حسین وہ زمانہ پا لوں تو اپنے بیٹے کی خدمت میں ساری زندگی صرف کر دوں. جن کی چھوٹی چھوٹی عقلیں ہیں نا، شعور بالکل ہی گرا ہوا زمین پر، ان کو یہ حدیثیں سمجھ میں نہیں آتی. ان حدیثوں کو سمجھنے کے لیے بھی دماغ اتنا بڑا ہونا چاہیے. جی دماغ بھیجا، ہم اس بھیجے کو نہیں سمجھ رہے، تو جس نے بھیجے کو بھیجا تھا، جس نے بھیجا تھا اس کو کیا سمجھے. وقت ہمارے وقت امام کی معرفت ضروری ہے. خدا کی قسم نماز پڑھتے ہیں اکثر کے تو ماشاءاللہ نماز سے یادی ہو گئی. نماز پڑھیں تاکہ روح پاکیزہ ہو تو امام یاد آئے. پاکیزہ روحوں کی غذا کا نام ہے مہدی. پاکیزہ ارواح کی غذا کا نام ہے مہدی. صاحب الزمان کہتے ہیں زمانے کا صاحب، زمانے کا مالک. تھوڑا بیدار ہو. یہ میں کسی اعلیٰ گالہ کا ذکر نہیں کر رہا. آنکھوں کو مخصوص کر دو زیارت امام کے لیے. مجھے نہ دیکھو، سوچو بیٹھ کر امام مہدی کو. نہیں، اور پھر کہتے ہیں ظہور نہیں ہو رہا. ختم کر دیا آخری جملہ، ظہور نہیں ہو رہا. میرے اور آپ کے دعا مانگنے سے ظہور ہوگا. ہماری روح پاکیزہ ہے، ہمارے اعمال پاکیزہ ہے. مولا ظہور فرمائیے، جملہ سماعت فرما لیں، بعد میں جو مرضی کہیے گا. کون کہتا ہے امام سنا پردے میں ہے؟ شعر سن لیں، سماعت ختم. کون کہتا ہے امام سنا پردے میں ہے؟ آنکھ پر پردہ پڑا ہے، وہ کہاں پردے میں ہے؟ جی اللہ اکبر. آنکھ پر پردہ پڑا ہے، وہ کہاں پردے میں ہے؟ دعائیں مانگنے سے ظہور نہیں ہوگا. اگر دعا مانگنی ہے طریقہ میں بتاتا ہوں. مانگو دعا کوفے والوں کی طرح نہیں، مدینے والوں کی طرح. کوفے والوں نے حسین کو بلایا تھا بے معرفت ہو کر غداری کی. بغیر معرفت کے بلاؤ گے غداری کرو گے. غداری نہیں کرو. شانی ادھر آؤ بتائیے. بغیر معرفت کے کوئی چیز نہ کرے.
جو چیز کر رہے ہیں اس کی معرفت ہو. ہماری اور آپ کی اس زمانے میں سب سے بڑی ضرورت کا نام ہے امام مہدی. خود فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ایمان مضبوط ہو. کل پیش کی تھی نا, ختم کر دیا, وقت نہیں ہے میرے پاس. قرآن نے بیان کیا ان الذین قالوا ربنا اللہ. امام کے چاہنے والے جو ہوں گے ان کی پہلی صفت کیا ہوگی؟ جو یہ کہیں گے اللہ ہمارا رب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارا رب ہے, اسی پر وہ قائم رہیں گے. چاہے زمین پھٹ جائے, زمین ختم ہو جائے, آسمان ساتویں دن پڑے, لیکن ان کا نعرہ یہی ہوگا ربنا اللہ. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ مومن کی. ہمارا رب کون ہے؟ رب بولے کون ہے رب؟ اللہ. جس کا رب اللہ ہے وہی مومن ہے. علی رب نہیں ہے. آپ کے عقیدوں کو میں نہیں دیکھوں گا, میں قرآن دیکھوں گا. ابھی سورہ مومن میں اللہ فرماتا جو یہ کہیں گے ربنا اللہ, ہمارا رب اللہ ہے, اس کے لیے قرآن کہہ رہے تتنزل الملائکہ تتنزل علیہم الملائکہ. جن کا نظریہ یہ ہوگا ان پہ ملائکہ نازل ہوں گے. یہ مولا کے چاہنے والوں کی صفت ہے, مولا کی نہیں. کہ جو اللہ کو اللہ مانے, امام کو امام مانے. مولا کائنات اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ کہیں گے ہمارا اللہ رب ہے, اور وہ قائم رہیں گے اسی پر. پھر فرماتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے تتنزل علیہم الملائکہ, ملائکہ ان پہ نازل ہوں. اور اللہ کے رسول کو حکم بشارت دو ان کو جنت کی. ان کا اصل مقام جنت ہے, یہ دنیا نہیں. کل انشاءاللہ زندگی رہی اور امام کے سپاہیوں کے متعلق بیان کر. آج اشارہ دے 1400 سال سے حسین کو رو رہے ہیں, زلجنا برآمد ہوا. میں نے فکس 5:15 بجے اترا, میں نے گھڑی دیکھی 10 منٹ ہے. کربلا میں 10ویں کے دن امامت کا سورج غروب ہو گیا. یا مسائل کی معرفت کے حوالے سے جملہ گیا. عاشور کے دن امامت کا سورج طلوع ہوا, زینب کے بختوں کا سورج غروب ہو گیا. علی کی بیٹی پریشان رہے گی. اب حسین کی بچیاں ترسیں گی بابا کو, ہمارا باپ مر جاتا ہے تو سکون نہیں ملتا. پوچھے سکینہ سے, اے بی بی تجھے بابا کی شہادت کے بعد سکون ملا؟ کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ حسین کی شہادت کے بعد بی بی کو بستر بھی ملا ہوگا. زمین پہ سوتی رہی, جو حسین کے سینے پہ سوتی تھی. شرم نہ کیجیے گا, خدا کی قسم کوئی نہیں مارے گا, کوئی شیبر تھوڑی ہے یہاں پر. او ماں بہنوں, رونے میں فخر نہ کیا. حسین پر رونا واجب ہے, رلانا واجب ہے, رونے جیسی شکل بنانا واجب ہے. ختم کر لو. آ گیا وہ وقت کے صحاب شہید ہو گئے, انصار مارے گئے, بیٹے مارے گئے, تنہا بطول کا نام داخل خیمہ ہوا.
بہن کو بلایا، بہن سے پرانا لباس لاؤ، بھیا پرانا لباس، ہاں جانتا ہوں بہن، یہ میرا پرانا لباس بھی لوٹ لے گئے۔ کتنے غریب لوگ تھے آئے ہوئے کہ حسین کا لباس تک چرا لے گئے، انگشت اتاری نہیں۔ سلامت رہے، خدا کی قسم۔ کتنے قریب کا جنازہ میں پڑھ رہا ہوں، حسین تو سخی ہے، ایک معرفت والی بات ہو کہہ رہے، اتنے سخی ہیں کہ جب حسین کے پاس کچھ نہ بچا تو بیٹے سے کہا میرے بیٹے ہو، اے میرے بیٹے، میرے مومن جب مجھے یاد کریں گے تو سمجھانا میرا سلام ہو۔ جاتے جاتے جب کچھ نہ تھا تو سلام دے گئے مومن وہاں کو، اللہ اکبر، کتنا قریب، مانگ لیتا انگشتری دے دیتے۔ ایک کمینے نے انگلی کھاتی، یہ انگلی نہیں کھاتی ہے، زہرا کے دل پر چھری چلائی، یہ رسول کو ذبح کر رہا تھا، اتنا غریب تھا۔ خیمے میں پرانے لباس پہنا، میں نے تو روایت یہی پڑھی ہے کہ غم زدہ بہن، بھانجے، بھائی، بھتیجے، اصحاب انصار سب قربان کر کے تنہا حسین کے لیے کھڑی تھی۔ جب حسین کو نکلتے دیکھا، بہن سے برداشت نہ، دونوں باہیں حسین کی گلے میں ڈال دی، اور ڈال کر ایک ہی کہا بھیا کیا ارادہ ہے؟ کہا بہن آخری حجت تمام کرو، چلی گئی۔ بیویاں آئی، میں نے تو مقتل یہی پڑھے کہ دو قطاروں میں بیویاں کھڑی تھی، السلام علیکم یا زینب و یا ام کلثوم و رقیہ و سکینہ و الفضہ علیکم منی السلام، میرا سلام قبول کرو۔ سب کو سلام کیا، ہر بی بی سلام کرو۔ رخصت ہو رہا ہے زہرا کا نام، بیویوں کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں۔ آیا در خیمہ پر، جب پہلے آتے تھے تو کسی طرف سے اکبر آتے تھے، کسی طرف سے اور محمد آتے تھے، کہیں سے قاسم آتے تھے، کہیں سے جعفر آتے تھے، کہیں سے مسلم آتے تھے، لیکن آج تو کوئی نہیں۔ تاریخ ہے، مقتل کے جملے سنیں، وَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، سنے کہ شعر ہے مولا کا، کتنا غربت والا شعر ہے، اور رو کر چاروں طرف دیکھ کر فرماتے ہیں یا مطال الصفا ویا فرسان الحجا مالی انادیکم فلا تجیبونی، اے میرے شیروں اٹھو، اے میرے بہادروں اٹھو، اے میرے جوانوں اٹھو، اے میرے لال اٹھو، تمہارا آقا سوار ہونا چاہتا ہے، سوار نہیں کراؤ گے، اب کوئی نہیں آنے والا۔ آواز خیمے سے آئی، بھیا اگر اکبر نہیں ہے لینا آ جائے، اگر قاسم نہیں ہے فتویٰ آ جائے، اے بھیا اگر عباس نہیں ہے زینب آ جائے، زینب آ جائے سوال کرائے۔ تنہا کھڑا، خدا جانے۔ اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا کسی بیوی نے سوال کی، سوال ہوئی، حسین زوجنا پہ سوال ہوئی، چلنا چاہتے تھے، لیکن دیکھا میں نے مقتل میں ایک 4 سال کی بچی ہے، شرم نہ کریں، زوجنا کو نہ دیکھیں، مصیبت حسین دیکھیں، انہیں دیکھیں، مسائب سنیں، اور روکی۔ اور آپ سے عرض کروں گا، سادات غیر سادات، کبھی زوجنا نے بھی
حسین ایڑ لگاتے ہیں، ذوالجنا چلنے سے انکار کرتا ہے۔ جانوروں نے وفا کی ہے خاندان سے، پھر ایڑ لگائی، پھر انکار کی۔ ایک مرتبہ آخر اپنی زبانی بے زبانی میں اپنے سر کو نیچے کیا۔ حسین نے دیکھا 4 سال کی بچی ہے، لوگ کہہ رہی میرے بابا کی ذوالجنا، میرے بابا بنا لے کے جانا، میرا چچا بھی نہیں آیا، میرا اکبر بھی چلا گیا، میرا قاسم بھی چلا گیا، میرے بھائی اور محمد بھی چلے گئے، اگر یہ میرا بابا چلا گیا تو دنیا مجھے یتیم کہے گی۔ ماتم کر کے روئیں تاکہ آپ کی حاجات پوری ہو۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو تو حسین کا واسطہ دے کے دعا کریں۔ اصل کو ختم کر رہا ہوں۔ حسین اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا، کچھ بھی نہیں کہوں گا، صرف ایک بات کر کے آگے بڑھوں گا۔ روایت کے جملے ہیں، حسین نے کہا ہے میرے اللہ میری سکینہ کو نیند عطا کر، سکینہ کو نیند عطا ہوئی۔ بہن کے حوالے سکینہ ہوئی، گھوڑے پہ سوار ہوئی اور اب جنگ کی۔ ایک جملہ جنگ کا سنی، آئے میدان کارزہ اور ایک جملہ کہا، اے لوگوں ابھی بھی مان جاؤ۔ جب لا کی آوازیں آئی نا نہیں، تو حسین نے تلوار کو میان سے نکالا۔ جملے سنے گا رونے کے لیے کافی ہے۔ آؤ اس حسین کی جنگ دیکھو جن کا 18 سال کا لال تم نے مار دیا، شرم نہ کرے ہم رونے میں۔ آؤ اس کی جنگ دیکھو جن کا 25 سال کا بھائی انجوا کیا تم نے۔ آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کا تم نے 6 ماہ کا لال مار دیا۔ آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کا 13 سال کا بھتیجا مارا ہے۔ آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کے بھانجے 5-5 6 سال کے مارے ہیں۔ تلوار نکالی، اور جب تلوار کا نکلنا تھا اشکیا بھاگے ہیں، قتل کیے ہیں، روتے جاتے ہیں۔ بس اس قریب کی آواز آئی، اے نفس مطمئنہ لوٹا، میں راضی ہو گیا، ختم کر دیا، میں راضی ہو گیا، لوٹا۔ نیام میں تلوار کو رکھا، اب جس کے پاس جو تھا اسے نچھاور کر دیا۔ کوئی تیر مارتا تھا، کوئی ڈبر مارتا تھا، کوئی نیلا مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا۔ اتنا زخمی ہو گیا کہ ذوالجنا کی گردن میں باہر ڈال دی۔ اب جملہ سنے ماؤں میں نہ سنو۔ ایک مرتبہ زینب نے خیمے سے آواز دی، زمین بتا میرا بھائی کہاں ہے؟ کہا نہیں معلوم۔ گھوڑے سے پوچھا میرا بھائی کہاں ہے؟ کہا نہیں معلوم۔ معلوم کیسے ہو؟ تیروں پر جنازہ معلق ہے۔ لاشیں حسین تینوں پر ہیں۔ ختم کر دیا شادی دعا کے لیے۔ آخری جملہ، آجا لاشیں حسین، یہ مسلمان ہیں، ابھی قربانی گزری، سب کے سب پہ قرآن رکھو، ان سے پوچھو ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح کیا جاتا ہے؟ کہیں گے لیکن یہ کیسے ذبیحہ تھا؟ بہن دیکھ رہی ہے اور بھائی ذبح ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ قتل حسین کا ارادہ ہوا، شمر نے خنجر نکالا، گلے میں چلانا شروع کیا، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، زمین کربلا میں زلزلہ، قد قتل الحسین، ہائے میرا غریب مارا گیا۔
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کی حال سناوا بابا میں حسین دا 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 کی حال سناوا سن بابا دس مینوں ویر لاشا چکدا کج بھردا سہاوا کی حال سناوا بابا میں حسین دا کی حال سناوا بابا میں حسین دا کی حال سناوا سن بابا دس مینوں ویر لاشا چکدا کج بھردا سہاوا کی حال سناوا بابا میں حسین دا کی حال سناوا بابا میں حسین دا کی حال سناوا شمر خنجر دیوار کردا سی ویر تسبیح خدا دی پردا سی تیرا ضربہ دینا شمر نے گر کے خود کٹیاں نے ساوا کی حال سناوا بابا میں حسین دا کی حال سناوا بابا میں حسین دا کی حال سناوا بڑا اوکھا او بابا میرا سی زین دولت آسی جدوں غازی بہنا دیکھو لاکے رویا شبیر بڑا چم چم تیرے داما کی حال سناوا بابا میں حسین دا کی حال سناوا بابا میں حسین دا کی حال سناوا سن بابا دس مینوں ویر لاشا چکدا کج بھردا سہاوا کی حال سناوا بابا میں حسین دا کی حال سناوا
بابا میں حسین کا کی حال سناوا بابا میں حسین کا کی حال سناوا بابا میں حسین کا کی حال سناوا آگے دیکھ ذرا کوئی رہ گیا کہ پرواہ دیکھ اندر ٹکڑا میں لب کے لے آواں کی حال سناواں بابا میں حسین کا کی حال سناواں بابا میں حسین دا کی حال سناواں بابا میں حسین دا کی حال سناواں سن بابا دس مینوں پھر لاشا چکدا کج پر داسی ہوا کی حال سناواں بابا میں حسین کا کی حال سناواں بابا میں حسین کا کی حال سناواں بولتے میں بیچ گٹری بابا کے شبیر آگے دیکھ ذرا کوئی رہ گیا کہ پرواہ دیکھ اندر ٹکڑا میں لب کے لے آواں کی حال سناواں بابا میں حسین کا 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 کی حال سناواں گر کہاں بے آتے ویر میرا بولے آسینہ دیکھ رکھے پردہ دس زینب لیلا نو تین میں اکبر دے سینے کو چھپاواں کی حال سناواں بابا میں حسین کا کی حال سناواں بابا میں حسین بابا میں حسین کا کی حال سناواں کہ اسکلیں نشان خالق نوں بکذب ہے عظیم آبی تو رب یاد کے عرشاں تو تیرا کر گانا لکھوار میں آواں کی حال سناواں بابا میں حسین کا کی حال سناواں بابا میں حسین کا کی حال میں بچلوں کو ہے اکبر کا دیدار کیتا لیلا نے میں بچلوں کو ہے اکبر کا دیدار کیتا لیلا نے میں بچلوں کو ہے اکبر کا دیدار کیتا لیلا نے میں بچلوں کو ہے اکبر کا دیدار کیتا لیلا نے
دا دیدار کیتا لیلا نے خیمے وچ لوکو